Assalamualaikum students, and welcome to the new topic of the British Constitution. We are studying the conventions of the British Constitutions, and today we will study why the British respect and obey their conventions. What are the reasons the British conventions are widely obeyed, are widely respected by their system, by the people of the British. اور اردو میں ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم برطانیہ کے اندر روایات کا احترام کیوں کیا جاتا ہے، برطانیہ کے نظام میں روایات کے احترام کی وجوہات کیا ہیں۔ اپنے پریویس ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ روایات کیا ہیں اور روایات کو کون نافذ کرتا ہے، روایات کون کون سی ہیں جو برٹش پولیٹیکل سسٹم میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو برٹش کانسٹیٹیوشن کو مدر آف آل دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، لیکن اٹ سیلف یہ خود ان ریٹن فارم میں ہے۔ تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہونے کے باوجود وہاں کا جو نظام ہے وہ اتنا پاورفل اور اتنا اسموتھلی چل رہا ہے، اتنے اچھے طریقے سے وہ رن کر رہا ہے کہ باقی دنیا نے اسی نظام کو دیکھ کر اپنے اپنے ملک میں اس نظام کو، سیاسی نظام کو بنایا ہے۔ اور جن چیزوں کو برطانیہ کے نظام میں ایک روایت کے طور پر لیا گیا، ان کو باقی دنیا نے اصول کے طور پر لیا ہے، اور جو روایات برطانیہ کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے نہ تو کوئی ادارہ ہے، نہ وہ روایات قانون کا درجہ رکھتی ہیں، نہ انہیں ملکی عدالتیں تسلیم کرتی ہیں، نہ ان کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کوئی ایکشن لیتی ہے، اور نہ ہی عدلیہ انہیں کوئی سزا دے سکتی ہے۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایک ایسی روایات جو کہ کسی ملک کے اندر کوئی جس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہے، اور جس کی خلاف ورزی پر کوئی سزا نہیں مل سکتی، اس کے باوجود ان کو اتنا رسپیکٹ کیا جاتا ہے اور اتنی ان کو بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ اس سے اگر ان روایات کا احترام نہ کیا جائے تو اس سے سسٹم کے فیلئر کا ڈر رہتا ہے، یعنی نظام کی ناکامی کا۔ سیاسی نظام ناکام ہو سکتا ہے اگر روایات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم نے برطانیہ کے سیاسی نظام کی روایات پڑھی تھیں، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کا اجلاس سال میں ایک دفعہ نہ ہو، ایک بھی دفعہ نہ ہو، تو پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا تو وزیر اعظم کیسے منتخب ہوگا، اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو کیسے اس کا ہاؤس آف کامنس کا کیسے اس کو ہاؤس لیڈر بنایا جائے گا، قائد ایوان جسے کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوگا۔ اسی طرح سال میں ایک دفعہ بجٹ کا پاس ہونا ضروری ہوتا ہے ہر ملک کے اندر، چاہے وہ پارلیمانی ہے، وفاقی ہے، صدارتی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہوگا تو کیسے بجٹ کیسے پاس ہوگا؟ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے نظام ناکام ہو جائے گا۔ اور یہ وہاں پر ایک روایت ہے کہ کم سے کم کسی بھی ہنگامی صورتحال میں، سچویشن میں، جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ رہی ہے، اور ایون یو کے میں تو کووڈ-19 کا ایشو کافی زیادہ رہا ہے، تو وہاں پر بھی اس کے جو اجلاس تھے پوسٹ پون ہوئے۔ اور تو اس طرح کی سچویشن میں بھی سال میں ایک دفعہ اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر اجلاس نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، سسٹم ناکام ہو جائے گا، سسٹم صحیح طرح سے ورک نہیں کرے گا۔ سیکنڈلی، جس طرح سے ایک اور روایت ہے وہاں پر کہ وزیر اعظم کا اس وقت تک وزیر اعظم اپنے اس عہدے پر برقرار رہتا ہے، قائم رہتا ہے، جب تک کہ اسے ایوان کی اکثریت حاصل رہتی ہے، اور اگر وہ ایوان کی اکثریت کو کھو دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ اگر ایوان کی اس سے اکثریت حاصل نہ ہو اور وہ استعفیٰ نہ دے، اس سے نظام کس طرح سے خراب ہو جائے گا کہ وزیر اعظم کی حمایت میں کوئی بھی شخص یا پارٹی یا اس کے اپنے افراد نہیں ہوں گے، اور وہ بدستور اپنے عہدے پر فائز رہے، تو کیا ہوگا کہ جو بھی حکومتی اقدامات کیے جائیں گے ان کے پاس ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے،
اور جو روایتی نظام وہاں پر اتنی اسموتھلی چل رہا ہے وہ بالکل خراب ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اس کا سیکنڈ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین کی افادیت ہے، کانسٹیٹیوشنل یوٹیلیٹی ہے، وہ تبھی ہمیں حاصل ہوتی ہے برطانیہ کے نظام میں جب کہ وہاں پر روایات کو فالو کیا جاتا ہے۔ اگر روایات کو فالو نہ کیا جائے تو آئین کا کوئی فائدہ نہ رہے، کیونکہ وہاں پر آئین زیادہ تر ہے ہی روایات پر مشتمل، اور سیکولرلی آئین لکھی ہوئی شکل میں نہیں ہے۔ تو آئین کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے، اس نظام کو خوبیوں کے ساتھ چلانے کے لیے، آئین کی افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر روایات کا احترام کیا جائے، اور ان روایات کی وجہ سے دستور ایک جامد شکل میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وقت اور حالات کے مطابق ڈھلتا رہا ہے، اور دستور کے اندر ترامیم کی ضرورت پارلیمنٹ کو محسوس نہیں ہوئی۔ اور جتنی آئین کے اندر فلیکسیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے، جتنی آئین کے اندر جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر وہ یونیک فیچرز ہیں جو ہمیں دنیا کے کسی آئین میں نہیں ملتے، ان کی یہی سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہاں پر روایات ہیں، اور روایات بھی ہمیں دنیا کے باقی کانسٹیٹیوشنز میں نہیں ملتے۔ جیسے پارلیمانی نظام کی جو خصوصیات پاکستان میں پائی جاتی ہیں وہ برٹش سسٹم سے لی گئی ہیں، لیکن یہاں پر وہ اصول ہیں، ان اصولوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ قانون کی شکل اختیار کر چکی ہیں باقی ممالک کے اندر، لیکن برطانیہ میں وہ صرف روایات ہیں، ان کو وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ پھر آئین کی جو افادیت ہے، کانسٹیٹیوشنل ایفیکیسی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کی وجہ سے کوئی شخص یا کوئی عہدیدار اس کی آئینی روایات جتنی بھی ہیں ان کو توڑنے کی کا نہیں سوچ سکتا، وہ امپیچمنٹ یا مواخذے کی کارروائی ہے۔ اور جو ڈائسی ہیں جو کہ وہاں کے بہت مشہور قانون دان ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے، ان کے بھی الفاظ یہی ہیں کہ وزیر اعظم، وزراء یا پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن اس لیے بھی روایات کو توڑنے کی جرات نہیں کرتا کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ انہیں ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا جائے گا مواخذے کی کارروائی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ڈائسی ایک اور ریزن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روایت کو توڑتا ہے تو روایات کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے کہ ان کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف کیونکہ اس کو وہ قانون کی طرح روایت کے پیچھے اتھارٹی نہیں ہے جو اسے نافذ کرے گی، اور نہ اس کے توڑنے پر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن بہت سی ایسی روایات ہیں جن کو توڑنے پر انڈائریکٹلی قانون بھی ٹوٹتا ہے۔ مثلا ایک روایت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا سال میں ایک دفعہ اجلاس ضرور بلایا جاتا ہے، اور اگر اجلاس نہ بلایا جائے گا تو کئی طرح کی ایسی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں جو قانون شکنی کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا آرمی ایکٹ وہاں کا ایک قانون ہے جو سال میں ایک دفعہ ضرور منظور ہوتا ہے، اگر پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا تو یہ تو ایک روایت ٹوٹے گی، لیکن آرمی ایکٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ ایک قانون ٹوٹے گا، اور قانون کے ٹوٹنے پر ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس طرح ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آرمی ایکٹ ہر سال منظور نہیں ہوگا، فوج کسی قانون کی پابند نہیں رہے گی، تو یہ بھی ملک کے اندر افراتفری کا باعث بنتی ہے۔ آرمی ایکٹ کی ہر سال اس کو رینیو کرنا، اس کی تجدید کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح سال میں ایک دفعہ بجٹ پاس ہونا لازمی ہوتا ہے، اگر بجٹ منظور نہیں ہوگا تو پورے سال میں جتنے بھی اس ملک کے اخراجات ہیں وہ، اور جو بھی ٹیکسز وغیرہ ہیں ان کا کیسے ریکارڈ بنے گا، اور ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا، ٹیکسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا، یہ سب پھر انڈائریکٹلی قانون کو توڑنے کا باعث ہی بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں برطانوی نظام میں نظر آتی ہے روایات کے احترام کی وجوہات میں، وہ یہ بھی ہے کہ روایات پر عمل وہاں پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یا ادارہ کسی روایت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر روایت کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کسی روایت کو توڑے، بلکہ جس روایت کو ٹوٹنے کا ڈر ہو اور تو اس کو ایک قانون بنا دیا جاتا ہے۔ مثلا وہاں برطانیہ کے نظام میں ایک روایت تھی کہ دارالعمرہ یعنی ہاؤس آف لارڈز ہے وہاں پہ، جیسے پاکستان میں سینٹ ہے، پارلیمنٹ کا اپر چیمبر وہاں پر دارالعمرہ کہلاتا ہے، تو دارالعمرہ میں بجٹ یا کوئی مالیاتی مسودہ اگر پیش ہوتا ہے دارالعوام سے پاس ہونے کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے ہر ملک میں مالیاتی مسودات یا بجٹ پہلے ہمیشہ
لوअر چیمبر ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، اس میں پیش ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو پارلیمنٹ کا لوور چیمبر ہے دارالعوام، وہاں پر پیش ہوتا ہے، اس کے بعد دارالامراء میں پاس ہونے کے لیے جاتا ہے۔ تو وہاں یہ ایک روایت ہے کہ روایت تھی کہ دارالامراء بجٹ کو یا کسی مالیاتی مسودے کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس روایت کو 1909 میں دارالامراء نے توڑ دیا اور وزیر اعظم لائٹ جارج جو تھا اس کا بجٹ ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں کیا تھا؟ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ جو دارالامراء ہے، نام سے بھی آپ کو اس کو پتہ چل جائے گا، آگے آپ اس کی تنظیم پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ اس میں جو امراء، جاگیردار اور نواب ہیں ان کو اس کی رکنیت حاصل ہے۔ تو لائٹ جارج نے جو زمینیں تھیں جن کو جاگیریں کہتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ٹیکسز لگائے تھے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی دارالامراء کے جو 90% لوگ ہیں وہ امراء پر مشتمل تھے، ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ تھا، تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب پھر اس بات کو اس سے ایک خلا پیدا ہوا۔ ڈیفینیٹلی بجٹ کا ریجیکٹ ہونا حکومت کی ناکامی ہوتی ہے اور حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، حکومت ساری ٹوٹ جاتی ہے اگر بجٹ ناکام ہو۔ تو لبرل پارٹی نے پھر اس کا ایک حل یہ سوچا کہ تو پہلے تو اسے دارالامراء کے اقدام کو غیر دستوری قرار دیا۔ اب دستور تو لکھی ہوئی فارم میں نہیں ہے، تو غیر دستوری کس طرح قرار دیا کہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا۔ اور ایکٹ کیا تھا کہ انہوں نے، آپ کو میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ دستور میں کچھ چیزیں ریٹن ہیں، جس میں نے 1911 اور 1949 دو ایکٹس آپ کو بتائے تھے جس میں دارالامراء کے اختیارات کو کم کیا گیا تھا، ان دونوں ایکٹس میں کیا گیا۔ تو 1911 میں جو ایکٹ پاس کیا گیا اس کے تحت دارالامراء کا یہ اختیار نہیں رہا تھا کہ وہ کسی بھی مالیاتی مسودے کو 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک اپنے پاس روکے رکھے، اور اس کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار بھی اس سے لے لیا گیا تھا۔ اب ریجیکٹ تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا پاس کرنا ضروری تھا۔ تو دارالامراء کے اندر ایک اور کیا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسٹم فالو کیا جاتا تھا کہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے دارالعوام کو وہ اس کو کئی ماہ تک اپنے پاس روکے رکھتے تھے تاکہ ڈیلے ہوتا رہے قانون سازی کا کام اور ان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی قانون پاس نہ ہو سکے۔ تو اس طرح ان کا اس کے اوپر کنٹرول ختم کر دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وہ 1 مہینے تک اپنے پاس مالیاتی مسودے کو رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ اس طرح دارالامراء کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ایک روایت تھی دارالامراء نے کبھی بھی مالیاتی مسودے کو رد نہیں کیا تھا، جب دارالامراء نے اس روایت کو توڑا تو اس کو قانون کے ذریعے سیکیور کر دیا گیا اور روایت کو قانون بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور ریزن یہ ہے کہ یہ حکمران جماعت کی ضرورت ہے۔ جو بھی روایات ہیں اگر ان روایات کو فالو نہیں کیا جائے گا تو حکومت کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، اور حکمران جماعت جو بھی رولنگ پارٹی ہوگی اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہی ریزن ہے کہ برطانیہ میں جب آپ سٹارٹ میں آگے پارٹی سسٹم پڑھیں گے تو وہاں پر صرف 2 پارٹیز تھیں، لبرل اور کنزرویٹو۔ اور کنزرویٹو تو قدامت پسند امراء، جاگیردار، نوابوں پر مشتمل تھی۔ لبرل میں عوامی طبقہ زیادہ تھا جو روشن خیال اور ترقی پسند اپنی روش رکھتے تھے۔ بعد میں 19 سینچری میں وہاں پر ایک 3rd پارٹی آ گئی، لیبر پارٹی، اور لبرل اور لیبر پارٹیز جو تھیں وہ آپس میں کافی حد تک مرج ہو گئیں۔ اور تو لیبر پارٹی کی جو تھیں رجحانات آپ کہہ سکتے ہیں وہ کافی حد تک ترقی پسند تھے، اور نام سے بھی آپ کو پتہ ہوگا 3rd ایئر میں آپ نے جیسے کمیونزم پڑھا تھا، تو 19 سینچری میں کمیونزم کا بہت زیادہ زور تھا یورپ میں، خاص طور پر یورپ میں، رشیا میں انقلاب آیا تو پورے یورپ میں تھا۔ تو برطانیہ میں کمیونزم تو نہیں آ سکا، لیکن اسی طرح کے مزدوروں کے تحفظ کے لیے لیبر پارٹی آ گئی، اور لیبر پارٹی کے جو خیالات تھے، جو اس کی روش تھی، وہ کافی ترقی پسند تھی اور جو برطانیہ کا ایک ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس سے بالکل ہٹ کر تھی۔ لیکن اس کے باوجود لیبر پارٹی نے کسی بھی جو پارلیمانی روایت ہے یا آئینی روایات تھی، جتنی بھی روایات تھیں، ان کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس سے جو نظام تھا اس کا الٹنے کا خطرہ پیدا ہوتا، نظام کو خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو برطانیہ کی روایات ہیں انہوں نے برطانیہ کے نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلانے میں مدد دی ہے۔ اور لیکن اس سے ایک یہ بھی بات اس میں سامنے آتی ہے کہ
حکمران جماعت کی جہاں پر ضرورت ہوتی ہے روایات کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اسپیشل یا مخصوص حالات کے اندر کسی روایت کو نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر تو کوئی مخلوط حکومت قائم ہو، یعنی اگر کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو، کچھ اور وزراء کو ساتھ ملا کر مخلوط حکومت بنتی ہے، تو ایسی صورت میں جو وزراء ہیں ان کو بجٹ کی تجویز پر اختلافی رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ 1932 کی مخلوط وزارت نے اس امر کا فیصلہ کر کے کابینہ کے جو ایک یکجہتی کا اصول ہے یا ایک روایت ہے اس کی نفی کی تھی، لیکن یہ عملاً ضروری اس لیے تھا کہ وہ سب کے سب لوگ کابینہ کے افراد ایک پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ تب ہوتا ہے جبکہ کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی اور کسی اور پارٹی کے ساتھ کولیجن کر کے گورنمنٹ بنتی ہے، تو ایسی صورت میں بعض اوقات وہ افراد حکومت سے الگ بھی ہو جاتے ہیں یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے جو آپ کی بک میں اگزامپل دی ہوئی ہے وہ اس روایت کی دی ہوئی ہے کہ کابینہ کا جو کل بھی آپ نے پڑھا تھا کہ کابینہ اجتماعی ذمہ داری کے اصول پر کام کرتی ہے، ایک وزیر کی جو غلطی ہے ساری کابینہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اور سب اس کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت کے تحت کسی روایت کو کچھ عرصے کے لیے نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، پوسٹ پون بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے رائے عامہ، جو سب سے زیادہ ہمیں پوائنٹ ویلڈ لگتا ہے اس وقت کہ کیوں وہاں پر روایات کا احترام کیا جاتا ہے، وہ ہے وہاں کی پبلک اوپینین۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ روایات کے احترام کی وجوہات میں آپ نے پڑھی کہ اگر کسی روایت کو توڑا جائے گا تو بالواسطہ طور پر قانون کو توڑا جائے گا، وہاں کا نظام خراب ہو جائے گا، سسٹم کیسے اسموتھلی چلے گا اگر روایات کو توڑا جائے گا۔ لیکن بہت سی ایسی روایات ہیں جس طرح کہ آپ کو اگزامپل میں نے بتایا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوگا پورے سال میں، تو پارلیمنٹ ایکٹ کہاں، آرمی ایکٹ کہاں سے پاس ہوگا، بجٹ کیسے پاس ہوگا؟ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بجٹ 2 سال کا اکٹھے پاس کر دیا جائے، جس طرح اس سال حالات تھے۔ اس طرح کے کسی ایمرجنسی سچویشن میں، کیونکہ برطانیہ نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لیا، یہ ایک بڑے ایکٹیو فرنٹ پہ رہا اور کئی سال اس کے اندر جنگ جاری رہی، تو اس طرح کی سچویشنز اگر ہوتی ہیں تو آرمی ایکٹ کو بھی 2 سال 3 سال کے لیے اکٹھے پاس کیا جا سکتا ہے، بجٹ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس سے یہ ہے کہ جو مواخذہ ہے وہ بھی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے تو پھر ایسی صورت میں روایت کو توڑنے پر مواخذہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جو روایات کا احترام ہے وہ صرف اس لیے کیا جائے کہ لوگوں کو مواخذے کا ڈر ہوتا ہے یا اس سے بالواسطہ طور پر قانون شکنی ہوتی ہے۔ اصل اور جو حقیقی سبب ہے کہ کیوں روایات کا احترام کیا جاتا ہے برطانیہ کے سیاسی نظام میں، اور یہ وہ سیاسی نظام ہے جس کی ایک لمبی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے جو آلموسٹ ہمیں 6th سینچری سے نظر آتی ہے اور 12th سینچری سے ایک مکمل ڈاکومنٹڈ فارم میں ہمیں نظر آتی ہے، جس میں روایات کو اتنے اسموتھلی چلایا گیا، اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل وے میں اداروں کو بنایا گیا، اور ادارے جن روایات پر آج سے کئی صدیاں پہلے قائم ہوئے انہی روایات کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ برطانیہ کے نظام میں جو پہلا شخص جس کو وزیر اعظم بنایا گیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کو پارلیمنٹ کے اکثر افراد کی حمایت حاصل نہیں رہی تو اس نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ برطانیہ کا ایک پارلیمانی اصول بنا، وہاں کی پارلیمانی روایت بنی اور باقی دنیا کے لیے پارلیمانی اصول بن گیا، اور یہ روایت اس وقت سے قائم ہے اور اب تک قائم ہے کہ جیسے ہی کسی وزیر اعظم کو یہ لگتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے۔ تو اتنی لانگ ہسٹری روایات کی، اور پھر ان روایات کو کبھی کسی نے توڑنے کی کوشش نہیں کی، اس کے پیچھے اصل جو قوت ہے جس کا جو کہ وہاں کے نظام میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے وہاں کی رائے عامہ یا پبلک اوپینین۔ بنیادی طور پر جو برطانیہ کے عوام ہیں وہ روایت پسند ہیں اور وہ اپنی پرانی چیزوں سے، پرانی روایات سے احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہر ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ان کا ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو ایک سینسٹیو ایشو ہے وہ وہاں کا مذہب ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو کسی بھی بات پر اگر
بھڑکانا ہو تو کسی بھی مذہبی جو بھی یہاں پہ کنونشنز ہیں یا کوئی بھی مذہبی ایشو ہے اس کو اٹھا کر لوگوں کو بڑی آسانی سے بعض اوقات سیاسی جماعتیں یا پریشر گروپس ان کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ یہی چیز ایون انڈیا میں بھی ہے، ہندوؤں کو بڑی ایزیلی وہ ایموشنلی اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور پریشر گروپس ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی آئی ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کا ایک کلچر ہے۔ تو اسی طرح جو انگلینڈ ہے وہاں کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنی روایات سے ایسے ہی پیار ہے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص کسی روایت کو توڑتا ہے تو یہ عوام کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے۔ وہ کبھی بھی ایسے فرد کو، ایسے گروپ کو پسند نہیں کرتے جو وہاں کی سیٹلڈ کنونشنز یا روایات ہیں ان کی خلاف ورزی کرے، اور ایسے افراد کا سیاسی مستقبل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے روایات پر جو مبنی اصول ہیں ان کو توڑنے والا شخص عوام کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور عوام کی ناپسند اس کے سیاسی مستقبل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں لاول کے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ برطانوی عوام بہت کنزرویٹو ہیں اور بہت روایت پسند ہیں، اور روایت پسندی کی وجہ سے ان کے اندر روایات کا احترام پایا جاتا ہے، اور سب سے بڑی اور مین ریزن بھی یہی ہے۔ آپ کو اگر برطانیہ کے سیاسی نظام کا آپ دیکھیں گے یا آپ کبھی انٹرنیٹ پہ اس کو گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر بہت ساری ان کی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں۔ ان کو اپنی پرانی چیزوں سے اور اپنے کنونشن سے بہت پیار ہے۔ اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی جو فرسٹ ڈیموکریسی تھی وہ انگلینڈ سے سٹارٹ ہوئی، اور وہاں پر جو باقی دنیا میں جو ڈیموکریسی اور عوام کے حقوق اور عوامی رائے اور آزادی کا احترام جو 17 سینچری میں ہمیں یورپ میں نظر آیا، وہ 12 سینچری میں برطانیہ میں ہو چکا تھا۔ اور 12 سینچری وہ زمانہ ہے جب سب کانٹیننٹ کے اندر بادشاہت کا نظام عروج پر تھا، اور ایگزیکٹلی آئی تھنک اس ٹائم مغلوں کی حکومت تھی۔ اور آپ کو کچھ ہسٹری میں انٹرسٹ ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بادشاہی نظام میں کیسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے حکم پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جس طرح کا یہاں سسٹم چلتا تھا دنیا میں جہاں جہاں بادشاہت تھی، اور آلموسٹ ہر کنٹری میں اس وقت بادشاہت تھی، یہی نظام تھا۔ تو اس وقت برطانیہ کے نظام میں بادشاہ نے 1215 میں میگنا کارٹا پر دستخط کیے اور عوام کے حقوق کو تسلیم کیا، اور اسی طرح بادشاہ کے حقوق آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے۔ تو یہ ایک ایسی عوام اور ایسی ہمیں نیشن نظر آتی ہے جنہوں نے جمہوری اصولوں کو سب سے پہلے پسند کیا، اپنایا، لیکن دوسری طرف انہوں نے بادشاہت کے روایتی ادارے کو بھی ختم نہیں کیا۔ تو ان کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک اپنا ایک اسپیسیفک کلچر ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، اور اس کلچر میں ڈیموکریسی کی، نئے اصولوں کی، ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، لیکن ان کے روایات کا احترام ویسے ہی ہے۔ وہ اپنی جتنی بھی کنونشنز ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، اور عوام کا یہ پیار، عوام کی محبت اور عقیدت اپنی کنونشن سے وہاں کے لوگوں کو، خاص طور پر سیاسی لوگوں کو، سیاسی حکمرانوں کو، قرآن جماعت کو، کسی بھی شخص کو کسی کنونشن کو توڑنے کی جرت نہیں دے سکتی۔ یہی ریزن ہے، ہم نے جب پہلے ڈیموکریسی پڑھی تھی آپ لوگوں نے 3rd ایئر میں، تو اس میں بھی یہی پڑھا تھا کہ انہی ممالک میں لوگوں کے قانون کی پاسداری ہوتی ہے، انہی ممالک میں عدلیہ بھی آزاد ہے، انہی ممالک میں جمہوری نظام بھی کامیابی سے چل رہے ہیں جہاں لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض کا خود پتہ ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے تو لوگ کیسے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر لوگوں کے اندر یہ سیاسی شعور پیدا ہو جائے تو وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آ سکتے ہیں، اور کسی بھی شخص کے لیے ان کے سیاسی نظام کے اندر چینجز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز برطانیہ میں ہے کہ وہاں پر عوام بہت زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے کنونشنز کا احترام کیا جاتا ہے، اور کسی شخص کے لیے ان کنونشن کو توڑنا بہت مشکل ہے۔